السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سنن ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، کہ مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ یہ حدیث چھوٹی سی ہے لیکن سمجھ لیں کہ یہ جوامع الکلم ہے۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان ہی جوامع الکلم ہے۔ ایسے ہے کہ جیسے کوزے میں، جسے کہتے ہیں نا کوزے میں سمندر بند کر دیا، ایسے آپ کی ہر بات اس پہ غور و فکر کریں تو بہت کچھ ملتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک چھوٹی سی حدیث کہ آپ نے فرمایا مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ اب اس پہ غور کریں تو آئینے کے سامنے جب بندہ جاتا ہے، آئینہ اس کے چہرے کے داغ دھبے بھی اسے دکھا دیتا ہے اور اس کے چہرے کی خوبصورتی بھی اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ نہ تو اس کے چہرے کی خوبصورتی اس کو دکھانے میں بخل اور کنجوسی کرتا ہے، اور نہ اس کے چہرے پہ اگر کوئی داغ دھبا ہو تو وہ اسے چھپاتا ہے۔ اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کسی بندے کے اندر کوئی خوبی ہے تو وہ بھی بیان کریں، اس کے سامنے بیان کریں کہ اللہ نے تجھے یہ خوبی دی ہے یا اللہ تعالیٰ نے تجھے نعمت دی ہے، لیکن اس کے اندر مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا اذا رأیتم المداحین فاحثوا فی وجوہہم التراب۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم تعریف میں مبالغہ کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو، خاک ڈال دو۔ اس لیے مبالغہ کرنا یہ منع ہے، لیکن کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی خوبی دی ہے تو اس کو چھپانا یہ بھی نہیں چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تجھے خوبی دی ہے۔ اسی طرح ہمارے بھائی اس میں بہت بخل کرتے ہیں۔ اگر کوئی امیر آدمی یا جس سے کوئی مطلب ہو، اس کی تو تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں کہ یہ تو ماشاءاللہ جی سرکار ہیں، یہ تو بادشاہ ہیں، لیکن کوئی غریب ہو یا جس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو اللہ نے ہزاروں خوبیاں دی ہوں تو ہم اس کی تعریف کرنے میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں، بڑا بخل کرتے ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں کہ یہ اس کو کیوں مل گئی ہے، اللہ اس سے تو چھین لے تو اچھا۔ نہیں بھائی، اللہ نے اس کو دی ہے، اس کی بھی تعریف کریں، کنجوسی نہ کریں۔ جیسے ہمارے بعض بھائی اپنی بیوی کی تعریف کرنے میں بہت کنجوس ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ میں اپنی زبان سے اپنی بیوی کی کوئی خوبی اس کے سامنے بیان کر دوں کہ تیرے اندر یہ خوبی ہے۔ وہ اس میں شاید شرماتے ہیں یا اس کو سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی سنے گا تو وہ کہے گا کہ یہ رانمرید ہے۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بیچاری اپنا سب کچھ چھوڑ کے تیرے لیے آئی ہے۔ اگر اللہ نے اسے کوئی خوبی دی ہے تو اس کے سامنے اس کی تعریف کر، بیان کر، وہ اس پہ خوش ہو جائے گی۔ اللہ جانتا ہے عورت بڑی کمزور ہے، اس کے سامنے تو اس کے بنائے ہوئے سالن کی ایک دفعہ تعریف کر دو کہ تو نے ماشاءاللہ آج سالن بہت مزیدار بنایا ہے، وہ اتنا خوش ہو جائے گی کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی پہ خوش ہو جاتی ہے کہ میرے شوہر نے میرے سالن کی تعریف کر دی ہے۔ تو اگر آپ اس کی کوئی اور خوبی کی تعریف کریں کہ تیرے اندر یہ اللہ نے خوبی رکھی ہے، یہ اللہ نے تجھے نعمت دی ہے، تو وہ آپ سے خوش ہو جائے گی۔ آپ گھر سے باہر جائیں گے، وہ گھر میں خوش رہے گی، خوشی سے ہی سارے کام گھر کے سر انجام دیتی رہے گی۔ آپ واپس آئیں گے تو خوشی سے آپ کا استقبال کرے گی، اس سے گھر بڑا اچھا آباد رہے گا۔ یہ اپنے اندر سے جھجک نکالیں کہ ہم نے اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرنی، اس کی تعریف کیا کریں۔ سارا دن ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، یہی نہیں کہتے رہنا کہ تو نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں۔ اللہ نے اگر اسے کوئی خوبی دی ہے تو وہ بیان کریں۔ اسی طرح دوسرے بھائیوں کے اندر بھی کوئی اللہ نے خوبی دی ہے، بغیر مبالغے کے اس کے سامنے بیان کریں کہ اللہ نے تجھے یہ بڑی اچھی نعمت دی ہے۔ اور اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے تو آئینے کو دیکھ لیں، وہ آئینہ اس کو بڑھا چڑھا کے نہیں دکھاتا، نہ خوبی بڑھا چڑھا کے دکھاتا ہے، چہرے کا حسن جتنا ہوتا ہے اتنا دکھاتا ہے، اور جو کوئی داغ دھبا جتنا ہوتا ہے اتنا دکھاتا ہے، اس کو بھی نہیں بڑھا چڑھا کے بیان کرتا۔ اور اسی طرح اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کو بتائیں کہ بھی تیرے اندر یہ خامی ہے، اس کو دور کر لے
تو تیری خوبیوں میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور آئینے کو دیکھیں، آپ اس کے سامنے گئے ہیں تو آپ کی خوبصورتی دکھائے گا اور آپ کے چہرے کے داغ دھبے دکھائے گا۔ آپ آئینہ چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں، کوئی دوسرا آدمی آئینے کے سامنے آئے گا تو اس کو اس کے چہرے کی خوبصورتی اور اس کے چہرے کے داغ دھبے دکھائے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ تیرے سے پہلے ایک آدمی آیا تھا، اس کے چہرے پہ یہ سیاہی تھی، یہ داغ تھا، یہ دھبا تھا، وہ خوبصورت نہیں تھا۔ نہیں، اس کے سامنے نہیں بیان کرے گا۔ جو سامنے آئے گا اسی کی خوبی اور اسی کی برائی اور اس کے سامنے بیان کرے گا، اور شور نہیں کرے گا، آرام سے سکون سے اس کے سامنے رکھ دے گا کہ تیرے چہرے کے اندر یہ خوبی ہے اور یہ نقص ہے۔ تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اگر اپنے کسی بھائی میں کوئی نقص دیکھتے ہیں تو دوسروں کے سامنے نہیں بیان کریں، چوک میں جا کے شور نہ کریں کہ وہ فلاں بندہ ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، وہ بڑا ظالم ہے، وہ فلاں کا جو بیٹا ہے وہ ایسا ہے۔ بھائی فلاں کا بیٹا ایسا ہے تو نبی کریم نے یہ حدیث بیان کر کے ہمیں سبق دیا ہے کہ اسی کو جا کے بتائیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے، شور نہ کریں، اس کو بتائیں، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور اگر چہرہ انسان شیشے کے سامنے اپنا دیکھتا ہے، اسے کوئی داغ دھبا نظر آتا ہے، وہ اس کے بعد پھر کوئی کریمیں استعمال کرتا ہے، فیس فریش لگاتا ہے، بیوٹی کریم کو استعمال 10 دن کر کے اپنے چہرے کو صاف ستھرا چمکا لیتا ہے، پھر شیشے کے سامنے آتا ہے تو پھر شیشہ اس کے چہرے کے داغ دھبے اگر وہ ختم ہو گئے ہیں تو وہ نہیں دکھاتا، وہ کہتا ہے دکھاتا ہے تو اس کا صاف چہرہ دکھاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پہلے تیرے اندر یہ داغ تھا، یہ دھبا تھا، اب تو کریمیں لگا لگا کے چہرہ صاف کر کے آ گیا ہے، اب کریمیں لگا کے گورا پپو بن کے آ گیا ہے، یہ نہیں کہتا۔ اسی طرح ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس حدیث سے کہ اگر کوئی بندہ اس کے اندر کوئی خامی تھی، اس کے اندر کوئی عیب تھا، مثال کے طور پہ وہ چور تھا، وہ نمازیں چھوڑ دیتا تھا، وہ ظالم تھا، لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، اللہ نے اس کے دل میں ڈر پیدا کر دیا، وہ اللہ سے ڈر گیا، اب خوف خدا کی وجہ سے وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے، چلو میں جا کے سچی توبہ کرتا ہوں، اللہ کے آگے جھکتا ہوں، سر جھکاتا ہوں۔ آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ بڑا ظالم تھا، یہ چور تھا، یہ ظلم کرنے والا تھا، آج مسجد میں جا رہا نماز پڑھ رہا ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم فوراً کہیں گے لو جی 100 چوہا کھا کے بلی حج نو چلی، ایک کل چوریاں کرتا پھرتا سی، اج نمازاں پڑھن لگ گیا۔ بھائی اللہ نے اگر اس کو ہدایت دے دی ہے، اس کے دل میں ڈر پیدا کر دیا ہے، پھر تم اس کے لیے دعا کرو، اللہ اسے استقامت دے۔ شیشہ یہ نہیں دکھاتا کہ پہلے تیرے چہرے میں داغ دھبے تھے، اب تو صاف چہرہ کر کے آ گیا ہے تو یہ کریمیں لگائی ہوئی ہے، پہلے تو یہ بھی تھا۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا عیب، کوئی اپنا نقص دور کر کے اللہ سے ڈر کے توبہ کر کے نماز پڑھنے چلا جاتا ہے یا عمرہ کرنے چلا جاتا ہے تو آپ اس کے بارے میں ایسے تبصرے نہ کریں کہ 100 چوہا کھا کے بلی حج نو چلی جی، یہ کل ایسے تھا آج ایسے ہے، بلکہ اسے اس کی تعریف کریں، اس کی خوبی بیان کریں، اس کے لیے دعا کریں استقامت کی کہ اللہ اس کو استقامت دے، یہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کے دل میں اپنا ڈر پیدا کر دیا ہے، اب یہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہے تو اللہ اس کو مستقل نمازی بنا دے۔ جتنا ہم عیب دار لوگوں کے بارے میں شور شرابہ کرتے ہیں نا، گناہ گاروں کے بارے میں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، کبھی دعا کی ان کے بارے میں؟ دعا بھی کیا کریں کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ یہ بھی تیرا بندہ ہے، اللہ یہ ظلم کرتا ہے، یہ زنا کرتا ہے، اللہ یہ چوری کرتا ہے، یہ بے ایمانی کرتا ہے، یہ ڈاکے ڈالتا ہے۔ لوگوں کے سامنے چوکوں چوراہوں پہ سپیکر کھول کے عیب اس کے بیان نہ کریں، کبھی دعا بھی کیا کریں، اللہ یہ بھی تیرا بندہ ہے، اس کو ہدایت دے دے، اللہ تیرے اختیار میں ہے ہدایت، اللہ تیرا ہدایت دینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو اگر اللہ اس کو ہدایت دیتا تو سیدھا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اللہ نے کسی کے دل میں ڈر پیدا کر دیا ہے، وہ مسجد میں آنے لگ گیا ہے، نماز پڑھنے لگ گیا ہے، تو اس پہ تبصرے نہ کریں۔ یہ حدیث ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ وہ پچھلے داغ دھبے نہیں دکھاتا، شیشہ یہ نہیں کہتا کہ دیکھو پہلے ایسے تھا اب تو کریم لگائی ہوئی ہے، یہ نہیں۔ وہ جیسے ایک بھائی نے مجھے لطیفہ سنایا، آخر پہ چلو سنا دیتا ہوں، کہنے لگا کہ وہ کوئی چرسی تھا، تو وہ ایک دن نا مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، دل میں آ گیا چلو یار آج میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ مسجد میں ٹوٹی پہ جب وضو کر رہا تھا نا تو وہ کسی نے دیکھا، اس نے کہا او چرسی تو بھی مسجد میں؟ اس نے کہا اصل مرچیں تو تجھے اس وقت لگے گی جب میں جنت میں جاؤں گا۔
کہ تو میرے پہ یہ تبصرے کرنے لگ گیا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا پھر تجھے غصہ لگے گا۔ تو اس لیے بھائیو، اگر کوئی آ جائے نا، یہ حدیث جو ہے نا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، یہ ہمیں بہت سارے سبق دیتی ہے کہ ہم نے اپنے مومن بھائی کی اصلاح کرنی ہے۔ اب مومن مومن کا آئینہ ہے، اب شیشہ اگر کسی کے داغ دھبے عیب خوبی دکھاتا ہے تو وہ فوراً اسے قبول کر لیتا ہے۔ داغ دھبا دیکھتا ہے شیشے کے سامنے تو اپنا چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہے، یہ نہیں کہتا شیشہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں پیار محبت سے کوئی دائی کوئی ناصح ہمیں سمجھاتا ہے تو ہمیں اسے نہیں فوراً جھٹلانا چاہیے، اور نہیں نہیں تو غلط کہتا، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں سچ پہ کھڑا ہوں، میرے اندر یہ خوبی یا خامی میرے اندر نہیں ہے۔ نہیں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی ناصح پیار محبت سے تیرے لیے تیری خیر خواہی کے لیے تجھے کوئی سمجھاتا ہے تو اس کو فوراً جھٹلا نہیں، بلکہ اس کی تصدیق کر، اس کی بات کو مان کے دعا کر، اس سے بھی کیا میرے لیے دعا کر، یار اللہ مجھے یہ اپنی خامی دور کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کے اس فرمان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔